4 شرطیں پوری کر لو تو اچھا عمل کرنے والا بھی کہلاؤ گے اور پھر میری طرف سے دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی۔ تو مسافر خانے کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آپ سب بچوں کو کس پہ لگا دیں، ٹماٹر بیچنے پہ لگا دیں۔ پھر مسافر خانے کا مطلب کیا ہے وہ اللہ نے بتایا ہے، 4 شرطیں پوری کر لو تو عبادت گزار بھی کہلاؤ گے، 4 شرطیں پوری کر لو تو شکر گزار بھی کہلاؤ گے، 4 شرطیں پوری کر لو تو اچھا عمل کرنے والا بھی کہلاؤ گے اور پھر میری طرف سے دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی۔ وہ 4 شرطیں کیا ہیں؟ سورہ بنی اسرائیل میں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، یہ 4 شرطیں گورے میں نہیں پائی جاتی، یہ 4 شرطیں گورے میں نہیں پائی جاتی۔ جب آپ میں یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی تو آپ گورے سے آگے نکل جاؤ گے، سمجھتے ہو؟ پیچھے نہیں رہو گے آپ، بلکہ کیا ہو جاؤ گے آپ آگے نکل جاؤ گے۔ پہلی شرط وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، ہر کام میں ارادہ آخرت کا ہونا چاہیے، دنیا کا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جو ڈرامہ ہم نے بچپن میں، ڈرامے دیکھنا صحیح نہیں ہے، بچپن کی بات کر رہا ہوں میں، اس وقت کے ڈرامے ایسے ہوتے تھے کہ آدمی غیر مسلم ڈرامہ دیکھ کے مسلمان ہو جاتا تھا، لڑکیاں شرعی پردہ کر لیتی تھیں ڈرامہ دیکھ کر، ایسے ایسے زاولک کا دور تھا نا، تو وہ دوپٹے میں، ہیروئن بھی دوپٹے میں آتی تھی، ٹھیک ہے، اور جو ہیرو ہوتا تھا سرسوں کا تیل لگا کے آتا تھا سائڈ کی مانگ نکال کے، تو ہیرو زیادہ شریف لگ رہا ہوتا تھا اپنے بچے سے، آپ کہتے تھے اس ہیرو سے ہی سیکھ لے تو کچھ۔ تو وہ ڈرامے وہ بھی جائز نہیں تھے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں، وہ بچپن میں کوئی سبق آموز چیز مل گئی۔ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، قرآن کہتا ہے وہ جو پائلٹ بننے کے لیے گیا تھا اور کیلے کے چھلکے پہ پھسل گیا اور ہڈی ٹوٹ گئی اور پائلٹ نہ بن سکا، وہ ناکام تھا نا؟ ڈرامے میں تو یہی دکھایا، یہ ناکام ہو گیا ایک آدمی کی مسٹیک کی وجہ سے۔ لیکن اگر وہ قرآن کی شرط پہ عمل کرتا، ومن اراد الآخرہ، جو بھی عمل اس میں نیت کیا ہو آخرت کی، تو وہ پھسلنے سے ناکام نہیں ہوتا۔ اللہ قیامت میں اس کا شمار پائلٹ میں اٹھاتے اور اللہ کہتے یہ وطن کے دفاع کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے جہاز اڑانا سیکھ رہا تھا، اگر یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو بھی کامیاب، نہیں ہو گیا تو اس کا شمار مجاہدین میں لکھ لیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارمو بنی اسرائیل ارمو فإن اباکم کان رامیا، صحابہ سے فرمایا تیر اندازی سیکھو، اس لیے کہ تمہارے باپ اسماعیل تیر انداز تھے۔ تو ہمارے نبی نے تو ہمیں دفاع کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخیل معقود فی نواصیہ الخیر الی یوم القیامہ، گھوڑے کو نبی نے عزت دی اس لیے کہ اس پہ جہاد ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازی کی فضیلت بیان کی، نشانہ بازی کی۔ قرآن میں آتا ہے اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ، دشمن اسلام کے خلاف جتنی طاقت اکٹھی کر سکتے ہو کرو۔ نبی نے فرمایا الا ان القوۃ الرمی، فرمایا طاقت سے اللہ کی مراد ہے پھینکنے کی صلاحیت بڑھاؤ، اپنی تیر کی صلاحیت۔ تو جہاز بھی تو بم پھینکتا ہے نا لے جا کے، سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال بات؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اللہ کہتے ہیں اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لو کہ اپنے اور اللہ کے دشمنوں کو اسے ڈراؤ تم۔ تو اگر ہمارے پاس پائلٹ ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں تو ہم ڈرا سکیں گے دشمنوں کو؟ ہمارے سارے پائلٹ نکل گئے اللہ اللہ کرنے کے لیے نا، کہ جی ٹماٹر بیچوں گا، مفتی صاحب نے بیان کیا دنیا مسافر خانہ ہے، لہٰذا ہم کیا کریں گے؟ اب ٹماٹر بیچیں گے۔ اب ہم پائلٹ بھی نہیں بنیں گے، اب ہم ٹماٹر بیچیں گے۔ تو ہماری ایئر فورس کی ایسی کی تیسی۔ اب جب انڈیا آئے گا حملہ کرنے کے لیے تو ٹماٹر پھینکیں گے نا ہم جہازوں پہ، اور ہمارے پاس تو ٹماٹر ہی ہوں گے، کیا خیال ہے؟ لہذا آپ پائلٹ بننے کو ہدف بناؤ بھائی، ہمیں ضرورت ہے اچھے پائلٹوں کی، راشد مہناز جیسے پائلٹوں کی۔ راشد مہناز کا ہدف اگر پائلٹ برائے پائلٹ ہوتا تو خدا کی قسم وہ ملک کے دفاع کے لیے جہاز کو نیچے نہیں گراتا، وہ کیونکہ اس کا مستقبل تباہ ہو رہا تھا اس میں، جو بظاہر ہو گیا۔ آپ نشان حیدر دو، اس سے راشد مہناز کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ باقیوں کو تو موٹیویشن مل رہی ہے، لیکن راشد مہناز کو فائدہ آخرت کا ہو رہا ہے۔ اگر اس نے یہ کام کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے کیا، دنیا کے لیے نہیں کیا اس نے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ کافر میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ دوسرا کوئی جاسوس اس کے جہاز میں گھس جائے اور وہ جہاز کو نیچے کی طرف موڑ دے۔ وہ کہے گا میں نے جس مقصد کے لیے پائلٹ بنا ہوں، میں نے اگر اپنے آپ کو مارنا ہی ہے تو میرا تو فیوچر تباہ، مجھے ریٹائرمنٹ پہ کیا ملے گا؟ یا تو کوئی سرفرا یہ کام کرے گا، یا پھر وہ یہ کام کرے گا جس کے نظر میں کیا ہے، بولو، آخرت۔ تو آپ بچوں کو پائلٹ بھی بناؤ بھائی، آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی بناؤ، تاکہ دھاندلی نہ ہو ملک کے اندر، تاکہ لوگ ایک دوسرے کا مال غلط حساب و کتاب کر کے کھائیں نہیں۔ تو پہلی شرط اللہ نے کیا بیان کی؟ میں جلدی جلدی بات کو سمیٹتا ہوں۔ ومن اراد الآخرہ، جو کام بھی کرنا ہے نیت کیا کرنی ہے؟ آخرت، اور اچھے سے اچھا کرنا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے نا، کوئی کہے گا بھائی پھر ٹماٹر بیچنے میں بھی تو آخرت کی نیت ہو سکتی ہے۔ یقیناً ہو سکتی ہے۔ نبی نے فرمایا ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ، اگر کوئی ٹماٹر بیچ رہا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں لوگوں کے سامنے بھیک نہ پھیلاؤں، تو اللہ کی قسم ٹماٹر بیچنے کا بھی اس کو ثواب، بولو، ملے گا۔ نیت کیا ہے؟ آخرت۔ پھر وہ 2 نمبری نہیں کرے گا ٹماٹر بیچنے میں، پھر وہ ایسا نہیں ہوگا کہ ٹماٹر کی پیٹی میں اوپر اچھے اچھے اندر سڑے ہوئے، وہ یہ گڑبڑ نہیں کرے گا۔
لیکن پھر آپ کو موٹیویشن کیسے ملے گی؟ اس کے لیے نبی نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب۔ تو طاقت جسمانی بھی ہو سکتی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی قوت بھی۔ اس طاقت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ وہ کچھ کر سکتے ہو جو دوسرا نہیں کر سکتا۔ تو آپ جب کسی اچھی پوسٹ پہ جاتے ہو تو آپ وہ کچھ کر سکتے ہو جو ایک عام آدمی رکشہ چلانے والا اور ٹماٹر والا نہیں کر سکتا۔ تو آپ اس نیت سے حکومت کی لگام اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرو، آپ اس نیت سے ترقی کی کوشش کرو کہ میں ایک پاورفل مسلمان بننا چاہتا ہوں، اور ہمارے نبی کو پاورفل مسلمان وہ کمزور اور ضعیف مسلمان سے زیادہ محبوب ہے۔ اور نبی نے فرمایا مجھے نہیں بلکہ کس کو محبوب ہے؟ اللہ کو زیادہ محبوب۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دوسری شرط قرآن نے کیا بیان کی ہے؟ من اراد الاخرۃ وسعى لها سعیا۔ تو آپ جو کام بھی کر رہے ہو کس کے لیے کرنا ہے؟ آپ نے آخرت۔ دوسری کوشش وسعى، کوشش بھی کرے، صرف نیت کافی؟ آپ نے بیٹھ گیا کہ جی آخرت ملتی ہے محنت کرنے سے، اچھا یعنی طاقتور بنوں گا میں جناب بیوروکریسی میں جاؤں گا، میں اچھا تاجر بنوں گا، پیسہ کماؤں گا تاکہ مسلمان مضبوط ہوں، میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کروں گا، صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یا میں ٹماٹر ہی بیچوں گا، تجارت کروں گا، کس کے لیے؟ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ آخرت نیت ہے میری تاکہ صدقہ کروں، بھیک نہ مانگوں۔ اب کر نہیں رہے، آپ پڑھے ہوئے، امتحان آ رہے ہیں، پڑھے ہوئے ہیں آپ۔ جیسے ہمارے کراچی میں لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پڑھے ہوئے ہیں نا، کیا خیال ہے؟ ہل ہی نہیں رہے آپ۔ تو اس کا مطلب آپ نے آخرت کی نیت تو کی ہے، وسعا کا مطلب کوشش بولو نہیں کیا آپ نے، تو آپ کا شمار کامیاب لوگوں میں نہیں ہوگا۔ نیتیں کر کے پڑے رہو، ہمت نہ کرو، عمل نہ کرو، تو پھر کچھ نہیں ملنے والا۔ اس نیت پہ اجر ملتا ہے جس میں عمل کرنے کی کوشش کرو، عمل ہو نہ سکے، پھر اللہ اجر دے دیتا ہے۔ جیسے وہ پائلٹ جس نے کوشش کی، بیچارہ کیلے کے چھلکے سے پھسل گیا، اس کی نیت ہوگی تو اجر ملے گا، ورنہ نیت برائے نیت سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، عمل بھی کرنا پڑے گا آپ کو۔ تیسری شرط اللہ نے بتائی وسعى لها سعيها، کوشش بھی اخفل طریقے سے نہیں کرنی، کوشش وہ والی کرنی ہے جو اللہ نے بتائی ہے۔ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کوشش کرو جو اللہ نے نہیں بتائی، اللہ نہیں مانے گا۔ آج کتنے ایکٹر ہیں، اداکار ہیں، ناچنے والی فنکارہ ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو یہ عزت کیسے ملی؟ کہنے بس اللہ کے لیے ہم نے یعنی یہ تو اللہ کا ہم پہ بڑا فضل ہوا، ہم ڈانس کلب میں گئے، ہم نے وہاں ڈانس سیکھا، اور لوگوں کو انٹرٹین کرنے کا ہم ذریعہ، ملک کی ترقی کا ہم ذریعہ بن رہے ہیں۔ اور ایکچولی یعنی نیت ہو سکتا ہے وہ بھی آخرت کی کر رہی ہوں کہ لوگ خوش ہوں گے، ڈپریشن ختم ہوگی، اور جناب لوگ ایک انٹرٹین ہوں گے اور ڈپریشن سے نجات ملے گی اور خوشیاں ملیں گی لوگوں کو ہمارے ناچ گانے دیکھ کر۔ تو یہ کوشش تو ہے، ہو سکتا ہے آپ کا جذبہ بھی اچھا ہو، مگر یہ کوشش اللہ کی بتائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے اس کوشش پر کیا ہے؟ پابندی۔ آپ نے دیکھا ایک آدمی ٹینشن کا مریض ہے، آپ نے چرس کی پڑیا پکڑا دی، اس کو ذرا سٹا لگا تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو بھی گیا، آپ کی نیت بھی اچھی تھی، انسانیت کی خدمت، لیکن اس سٹے پہ آپ کو ثواب بولتے کیوں نہیں ملے۔ آپ سودی بینک میں جاب کرنا شروع کر دیا آپ نے، سودی بینک میں، کہ میں اپنے جو مجھے تنخواہ ملے گی میں اپنے باپ کی خدمت کروں گا، اس کو حج پہ بھیجوں گا، عمرے پہ بھیجوں گا، نیت آپ کی اچھی ہے، ثواب 2% کا آپ کو، کیونکہ حرام پیسوں سے باپ کی خدمت کا ثواب نہیں ملتا۔ سمجھ رہے ہو؟ آپ نے رشوت لے کے آپ نے کہا مسجد بناؤں گا، میں نے رشوت آج شراب کباب میں اڑا دی، آج مجھے اللہ نے ہدایت دی ہے، میں ان رشوت کے پیسوں سے مسجد بناؤں گا، اللہ اس رشوت کے پیسوں سے مسجد کو قبول نہیں کرتے۔ تو کوشش وہ کرنی ہے جو اللہ نے بتائی ہے۔ ربیع الاول میں آپ نے کنٹینر لا کے روڈ بلاک کر دیا اور جھنڈیاں لگا کے آپ ناچ رہے ہیں ہمارے نبی کی جشن آمد رسول، لوگوں کی گاڑیاں پھنس رہی ہیں، لوگ آفس نہیں پہنچ پا رہے، اس کوشش پہ آپ کی نیت اچھی ہو سکتی ہے، ثواب آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ ہمارے نبی تو تہجد کے لیے اٹھتے تھے نا، تو اس کی کوشش کرتے تھے کہ گھر والوں کی آنکھ نہ کھلے گئی، وہ ڈسٹرب نہ ہو، سلام کرتے تھے رات کو اگر گھر میں آ رہے ہیں اتنی آہستہ سے کہ جو سو رہا ہے وہ اٹھے نہیں، جاگ رہا ہے وہ جواب دے دے۔ وہ نبی یہ کیسے برداشت کریں گے کہ میرے نام پہ پورے ملک کو آپ محرم پہ امام حسین کے نام پہ موبائل کو سارے سگنل بند ہو جائیں، لوگ ایک ٹینشن میں آ جائیں۔ ملیشیا سے ایک تاجر آئے، ان کی میٹنگ تھی، وہ اتفاق سے محرم میں پہنچے، وہ کہہ رہے ہیں یار ہم کراچی ایئرپورٹ پہ اترے ہوئے کسی کا کسی رابطہ ہی نہیں ہو رہا، سگنل سارے کیا ہو گئے بند۔ کہہ رہے ہیں یار ملیشیا میں تو یہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا یہاں تو محرم میں الگ چیزیں پروگرام چلتے ہیں، ربیع الاول میں الگ چلتے ہیں، سفر میں الگ چلتے ہیں، ہر چیز میں ایک الگ ہی۔ نبی نے فرمایا جو راستے سے تکلیف دہ چیز نہیں اٹھاتا وہ مومن نہیں ہے، تو جو راستے میں کنٹینر پھینک کے روڈ بلاک کرتا ہے وہ کہاں سے مومن ہو گیا؟ ایک کانٹے سے تکلیف زیادہ ہوتی ہے، ایک کنٹینر سے ہوتی ہے۔ ہمارے پیغمبر نے حکم دیا، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ راستے میں کانٹا پڑا ہوا ہے نا، آپ گزر کے نہیں اٹھا رہے، آپ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہو، جو کانٹا پھینک رہا ہے وہ کیسے ہوگا؟ جو ہٹا نہیں رہا اس کو برا کہا جا رہا ہے، تو جو پھینک رہا ہے وہ کہاں سے ایمان پہ ہوگا؟ اور جو کانٹے سے بڑی چیز کنٹینر، کتنی خواتین جو پریگننٹ ہوتی ہیں جن کو ایمرجنسی ہاسپٹل میں پہنچنا ہے، وہ جلسوں میں ٹریفک میں جام۔ محرم کے جلسوں میں کیا ہوتا ہے؟ ربیع الاول کے جلسوں میں کیا ہوتا ہے؟ مذہب کے نام پہ لوگوں کو اذیت پہنچائی جاتی ہے۔ جب ان سے کہا جائے بھائی کس صحابہ نے ربیع الاول منایا، کسی تابعی نے بنایا، آج بھی حرم میں نہیں منایا جاتا،
تو آپ کیوں وہ کر رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں ہم نبی کی محبت میں کر رہے ہیں. آپ یقیناً محبت میں کر رہے ہو, ہم آپ کی نیت پہ شک نہیں کرتے, مگر کر وہ رہے ہو جو آپ کا نفس آپ کو کہہ رہا ہے. اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو آپ فالو نہیں کر رہے. تو قرآن نے تیسری شرط بیان کی ہے, کوشش تمہاری گڑھی ہوئی نہیں ہونی چاہیے, کوشش وہ ہونی چاہیے جو میں نے بتائی ہے. اور آخری شرط اللہ نے بیان کی جو انتہائی اہم, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, اللہ کہتے ہیں ایمان بھی ہونا چاہیے, توحید پرست ہونا چاہیے. مشرک کا, کافر کا کوئی نیک عمل میں قبول نہیں کروں گا. اللہ پہ, اس کے پیغمبروں پر, اس کی کتابوں پر ایمان ہوگا تو نیکی کا اجر ملے گا, ادروائز دنیا میں اجر ملے گا, آخرت میں اجر نہیں ملے گا. بات آ گئی کھوپڑی شریف, اب تو دماغ شریف کہنا چاہیے. تو یہ 4 شرطیں میرے بھائی پوری کر لو. ہم آپ کو ترقی سے منع نہیں کرتے, ہم آپ کو پڑھائی سے منع نہیں کرتے, ہم تو کہتے ہیں پڑھو. تو ہمارا تو ان پڑھ ہونا ہی دنیا کی بربادی کا بہت بڑا سبب ہے, لیکن کس کے لیے پڑھو؟ آخرت کے لیے پڑھو, محنت کرو. محنت 4 شرطیں آخری ریوائز کر دیتا ہوں. نمبر 1, ہر کام میں نیت آخرت. نمبر 2, کام بھی کرنا ہے, خالی نیتیں کر کے نہیں بیٹھنا. نمبر 3, کام اللہ رسول سے پوچھ کے کرنا ہے, علماء سے پوچھنا ہے کہ شرعن یہ جائز ہے بھی یا نہیں ہے. اگر فتویٰ ملے جائز ہے تو کرو, ورنہ نہیں کر سکتے آپ اس کو. نمبر 4, آپ کا ایمان بھی ہونا چاہیے اللہ پہ, اس کے رسولوں پر, اس کی کتابوں پر, ختم نبوت پہ, جو اسلام کے ضروری عقیدے ہیں جن کو ایمان مفصل, ایمان مجمل کہا جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں جو ان عقیدوں کو نہیں مانے گا اس کا عمل قبول نہیں ہوگا. اس کا عمل راکھ کے ڈھیر کی طرح ہے, دیکھنے میں بہت لگتا ہے, پھونک مارو اڑ جائے گا.